اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پیغمبر خدا نے آخری دین لایا، کامل ترین دین، ابدی دین، خاتم ادیان، خاتم انبیاء کے ذریعے بشر تک پہنچ گیا، لیکن اس کے سامنے بڑے خطرات تھے جو سابقہ ادیان کے لیے خطرات پیش آئے، ان سے کہیں زیادہ خطرات اسلام کے لیے تھا۔ اسی لیے اسلام نے، پیغمبر نے، خدا نے امامت کا انتظام کیا تاکہ روز قیامت تک اسلام کی حفاظت ہو امامت کے ذریعے۔ تو امامت کی عظمت کے لیے اتنا کافی کہ پیغمبر نے علی کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسُكُمْ، نفس پیغمبر ہے، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، بے شمار احادیث اور آیات کے ذریعے علی کی نشاندہی کی، لیکن منافقین بھی خاموش نہیں رہے، اہل باطل بھی سازشیں کرتے رہے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر قوم کے اندر منافقین ہوتے ہیں، منافقین کے بارے میں کبھی تفصیل سے عرض کریں گے۔ ہر قوم، ہر بامقصد گروہ کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ان کے سازشوں میں ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر خدا نے مسلمانوں کو معیار بیان کیا کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ مؤمن ہے، اور جو علی سے دشمنی کرنے والے ہیں وہ منافق ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ حدیث ہے کہ علی جنت اور جہنم کو لوگوں کے درمیان بانٹنے والے ہیں، تو احمد بن حنبل نے کہا نہیں، قیامت کی ضرورت نہیں، ابھی دنیا ہی میں علی نے جنت و جہنم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کی ہے۔ کس طرح سے؟ کہا کہ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی، آپ کا دشمن منافق ہے، آپ کا دوست مومن ہے، تو جو بھی دشمن علی ہو وہ جہنمی ہے، جو بھی دوست علی ہو وہ جنتی ہے۔ تو منافقین نے اپنی سازشیں شروع کی، پیغمبر کو شہید کرنے کی کوشش کی، جنگ تبوک سے واپسی پر، جنگ موتہ میں جعفر طیار شہید ہو گئے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن کے خلاف پہلے کی سازش کے تمام راستوں کو روک دیا۔ دوسرے یہ ہے کہ قرآن کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رکھی، کیونکہ علی کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو بچانے کے لیے علم کے علاوہ اس علم کو عملی کرنے والے کی ضرورت ہے۔ ابھی دیکھیں یہی اسلام ہمارے پاس ہے، اگر اس کو نافذ کرنے والے ایک مخلص آ جائے تو اسلام کے ثمرات سے دنیا بھر جائیں گے۔ یعنی اگر مخلص نہ ہو تو اسلام سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہمارے ملک کے اندر قانون ہے، آئین ہے، دستور ہے، لیکن اس کے نافذ کرنے والے مخلص صحیح ہو تو ملک ترقی کرے گا، نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسلام کی بھی یہی خصوصیت ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے چنانچہ قرآن نازل کیا، اسی طرح سے دین کے نافذ کرنے والے کو بھی خدا نے اس کی بھی نشاندہی کی۔ تو منافقین نے کیا کیا اسلام کے خلاف، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیا سازش کی؟ تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب حسین ابن علی سن 60 ہجری میں ولید کے دربار سے نکلے، دوسرے دن مروان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ مروان نے کہا یا حسین، آپ یزید کے بیعت کریں، یا آپ کے مفاد میں ہیں۔ فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے۔ اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، امت دو چار ہو جائے ایسے راعی سے،
ایسے حاکم سے جو یزید جیسا ہوگا۔ اسی طرح سے جناب شہزادی جب شام پہنچے اس خطبے میں یہی فرمایا کہ کیدک وسع السعی، کہ یزید جو کچھ کر سکتے ہو کرو، جو مکر و فریب کر سکتے ہو کرو، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، قسم بے خدا تم ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتے ہو، یعنی پیغمبر خدا ہمارے نانا کے وحی کو یعنی اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے ہو، ولا تمیت ذکرنا، محافظان اسلام اہل بیت کی ذکر کو بھی نہیں ختم کر سکتے ہو، یعنی یزید کا ہدف اسلام کو مٹانا، اہل بیت کو مٹانا ہدف تھا، وہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اسی لیے منافقین کا ہدف یہی تھا کہ اسلام کو ختم کرے۔ اب اس کے لیے حکمت عملی اپنائی۔ آپ جب مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک آدمی فرض کی کمپنی ہے یا کارخانہ ہے، بہت اعلیٰ قسم کی پیداوار اس کی ہے، دوسرے ایک گروہ اس کارخانے کو ختم کر کے اپنے نقلی مال تیار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ کسی کے قانون تک اس اعلیٰ کارخانے کے مال نہ پہنچے، اعلیٰ کارخانے کے مال کی خبر کسی کے قانون تک نہ پہنچے، یہ ایک اہم کوشش ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ چلے تو لوگ اس مال کو خریدیں گے، وہ کارخانہ روز بہ روز ترقی کرے گا۔ کوشش یہی ہوتی کہ اس کی خبر کہیں نہ پہنچے، لوگ اس کی نسبت میں جاہل ہو، بے خبر ہو، یہ پہلی کوشش۔ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے اس کارخانے کے مال کی طرح نقلی مال تیار کیا جائے، نقلی مال تیار کیا جائے تاکہ لوگ نقلی مال کو خریدے، نقلی مال کے حق میں پروپیگنڈا کیا جائے، تشہیر کیا جائے، خلاصہ نقلی مال اصلی مال کی جگہ پر لوگوں کو پیش کرے، دوسری کوشش۔ تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلی مال کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، اصلی مال کے کارخانہ اور مالکان کارخانوں کو بدنام کرے، یہ تیسری کوشش۔ ان کو اچھا خاصا بدنام کرنے کے بعد مالکان کو قتل کرے، کارخانے کو اڑا دے بم سے، تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، سمجھے گا بھئی یہ تو کارخانہ غلط کارخانہ تھا، مالکین بھی غلط لوگ تھے، چور تھے، کرپشن والے تھے۔ تو یہ چار طریقے سے عموماً صحیح مال کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی اسی طرح سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ عرض کیا منافقین کے سرکردہ بنو امیہ تھے، فتح مکہ کے وقت مجبوراً بادل ناخواستہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بنو امیہ 10 سال اسلام سے پہلے دشمن بنی ہاشم تھے، پھر جب اسلام آیا تو پیغمبر خدا کا تعلق بنی ہاشم سے، بنی امیہ نے خوب جنگ لڑے 21 سال تک۔ 21ویں سال میں وہ مجبوراً شکست کھا گئے اور علم اسلام کے نیچے آ گئے اور کلمہ پڑھنے لگے۔ تو اب انہوں نے یہی کام کیا، ان کا ہدف تھا۔ امیر شام کے بارے میں مسعودی اور دوسرے مؤرخین نقل کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ گیا تھا شام تاکہ امیر شام کو راضی کرے، تاکہ اس کو کوفہ کی حکومت پر برقرار رکھے۔ تو ہر شب اس کے پاس جاتا تھا، آتا تھا واپس اپنے بیٹوں کے پاس، کہتا اس کی معاویہ کی تعریف کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا، امیر شام کی، اس کی عقل مندی کی، سیاست کی، چالاکی کی، زیرکی کی۔ ایک دن مغموم شکل میں آیا تو اس کے بیٹے نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے آج امیر شام سے کہا کہ آپ جیت گئے ہیں، خلافت آپ کے ہاتھ میں، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی بنی ہاشم کے پاس کچھ نہیں ہے، ان پر کچھ احسان کرو، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے پہلا خلیفہ آیا چلا گیا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں، دوسرا خلیفہ آیا اور چلا گیا، اس کا کوئی نام لینے والا، تیسرا جو ہمارا بھائی تھا خلیفہ سوم آیا اور چلا گیا اور ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ دیکھیے محمد کا روزانہ 5 مرتبہ اذانوں میں اس کا نام لیتے، جب تک اس نام کو دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ان کا ہدف تھا، ان کا مقصد تھا، اسی لیے یزید سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہو گیا ہوں، اسی لیے کھلم کھلا کفر کا اعلان کیا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل کا اعلان کیا اس نے۔ تو یہ اہداف و مقاصد تھے، ان اہداف و مقاصد کے پیچھے جا رہے تھے، لیکن کیونکہ ان کی خلافت
ان کی حکومت، ان کی بادشاہت خلیفہ رسول خدا ہونے کی وجہ سے ان کو خلافت ملی تھی، اسی لیے رسول خدا کا انکار کرتے، اسلام کا انکار کرتے، پھر ان کی خلافت بھی ناجائز ہو جاتی، لوگ ساتھ نہ دیتے، اسی لیے قدم بہ قدم جا رہے تھے اس منزل تک کہ جہاں پر ملوکیت باقی رہے، ملوکیت، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو، ملوکیت میں تبدیل ہونے کے بعد اسلام کے انکار کرے، رسول خدا کے انکار کرے تو ان کی بادشاہت کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، اس منزل کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ خود دیکھتے ہیں کہ پہلا قدم کیا کہ لوگوں کو اسلام سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے سب سے پہلے حکمت عملی پیغمبر کے احادیث پر پابندی لگائی۔ عجیب واقعہ ہے، اگر پیغمبر کے احادیث پر پابندی نہ لگتی تو یہ اتنے مسائل جو آج کل آئے دن جعلی احادیث لوگوں کے درمیان ہے، بخاری 5-6 لاکھ میں سے 5-6 ہزار حدیث انتخاب کرتا ہے، مسلم 5-6 لاکھ میں سے 5-6 ہزار، دوسرے سنن بھی اسی طرح سے، احمد ابن حنبل 1 ملین 10 لاکھ احادیث میں سے 30 ہزار انتخاب کرتا ہے، اس کے باوجود اس میں بھی غیر معتبر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتنی جعلی احادیث بنائی گئی، کتنی نقلی احادیث بنائی گئی، من گھڑت احادیث بنائی گئی، آپ خود دیکھتے ہیں۔ اس وقت اگر احادیث پر پابندی نہ لگتی تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہوا احادیث پر پابندی لگائی۔ بہانے یہ کیا گیا کہ قرآن اور حدیث مکس ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ابھی 100 سال 150 سال کے بعد جب حدیث لکھی گئی تو کیوں قرآن اور حدیث مکس نہیں ہوا؟ اس وقت بہانہ یہ کہ قرآن اور حدیث اگر برقرار رہے، قرآن اور حدیث مکس ہو جائے گا، اسی لیے قرآن کو بچانے کے لیے حدیث پر کہاں مکس ہو جائے گا؟ ابھی مکس ہوا ہے، 13 صدیاں تقریباً گزر گئی ہے، حدیث بھی لکھی گئی ہے، قرآن بھی لکھی گئی، کوئی مکس نہیں ہوا ہے۔ اور بعض اوقات کہنے لگے لوگ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ابھی کیوں نہیں گئے لوگ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف؟ خود قرآن نے کہا حدیث لے لو، ما اتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول خدا کی ذات گرامی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی پیغمبر کی فرمائشات بھی اسلام کا حصہ ہے، پیغمبر کی سیرت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمائشات سیرت رسول کی طرف اشارہ ہے۔ ما اتاکم رسول فخذوا، سنت رسول کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کے تفسیر میں جو احادیث بیان کی وہ یعلمکم الکتاب ہے، خود قرآن کا بیان کرنا، یتلو، سورہ جمعہ کے آیت نمبر 2 میں یتلو علیہم آیاتی، آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن کے بیان ہے۔ یعلمہم کتابہ، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، تفسیر دیتا ہے، احادیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، والحکمہ، قرآن کے علاوہ احادیث بیان کی ہے۔ تو احادیث رسول پر پابندی لگانے سے کیا ہوا؟ ایک قرآن کی تفسیر جو پیغمبر نے کی تھی، جہاں جہاں اصحاب نے پیغمبر سے آیات کی تفسیر پوچھی تھی وہ سب کے سب ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے۔ جب پابندی لگی سینوں میں دب کر رہ گئے۔ عظیم صحابی، بزرگوار صحابی جناب عبداللہ مسعود کے دوست کہتا ہے، عبداللہ مسعود عرصہ دراز میرے ساتھ کوفہ میں رہا، لیکن جب تک خلیفہ زندہ تھا تب تک اس نے ایک حدیث نبی بھی نقل نہیں کی، بیان نہیں کیا، اس حد تک مسائل پیش آیا۔ تو حدیث پر پابندی لگائی گئی۔ آپ جانتے ہیں لکھنے پر 100% پابندی لگائی گئی، بتانے کے حوالے سے چند انگوش شمار آدمیوں کو اجازت دی بس۔ تو اس وجہ سے اب پیغمبر نے جو تفسیر قرآن بیان کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے پیغمبر نے جن آیات کو علی کی شان میں بیان کیا تھا، یہ آیات علی کی شان میں ہے، اہل بیت کی شان میں ہے، وہ بھی نامعلوم ہو گئے۔ اسی طرح سے پیغمبر نے قرآن کی تفسیر، اہل بیت کے فضائل کے علاوہ جو احادیث بیان کی تھی اسلام کے احکام بیان کرنے کے لیے، معارف اسلام بیان کرنے کے لیے، وہ بھی ختم۔ اس طریقے سے اسلام شناسی کا دروازہ بند کیا، کیونکہ حدیث کے ذریعے قرآن کی معرفت ممکن ہے، حدیث کے ذریعے اہل بیت کی معرفت ہے۔ جب حدیث پر پابندی لگائی، قرآن کے ظاہری ترجمے کے علاوہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب ایک آدمی آیات کے معنی پوچھا اور زمانے کے خلیفہ نے اس کی اتنی پٹائی کی، تم کیوں پوچھتے ہو، اور وہ بیماری مبتلا ہوا، اسی بیماری کے ساتھ مر گیا۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ
شأن اہل بیت میں جو احادیث تھی وہ بھی سینوں میں مولا امام حسین میدان مینا میں اصحاب تابعین اور مخلص شیعوں کو جمع کر کے فرماتے، علی کے فضائل کے چند احادیث بیان فرماتے ہیں، فرماتے جاؤ اور جا کر ان لوگوں کو سناؤ جن پر تم اعتماد کر سکتے ہو۔ اس حد تک خطرناک تھا حدیث بیان کرنا۔ حدیث پر پابندی لگانے سے قرآن شناسی کا دروازہ بند ہوا، اہل بیت شناسی کا دروازہ بند ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو پیغمبر نے بیان کیا تھا معارف اسلامی وہ بھی بند ہو گئے۔ اب انسانوں کے پاس سوالات ہیں بہت سے، یعنی دیکھو یہودیت کے حوالے سے 19 صدیاں گزر چکی تھی، عیسائیوں کے حوالے سے 600 سال گزر چکے تھے، سوالات تھے، سوالات کے جوابات کی ضرورت تھے انسانوں نے۔ تو آپ جانتے ہیں ارسطو، افلاطون، اتنے بڑے بڑے فلاسفر اسلام سے چند سو سال پہلے وجود میں آئے تھے، چند سو سینکڑوں سال پہلا۔ اب لوگوں کے پاس سوالات ہیں، سوالات کے لیے جوابات کی ضرورت ہے، اور جوابات سب قرآن سے نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ قرآن تبیان کل شے، ہر شے کے بیان قرآن میں ہے، لیکن قرآن بیان ہے ہر شے کے لیے کس کے ساتھ؟ معلم قرآن کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، اطرت کے ساتھ۔ قرآن فرض کی ڈاکٹری کی، میڈیکل کے آپ کتابیں لائے، لا کر اپنا علاج کرائے، نہیں کر سکتے۔ میڈیکل کی کتاب اس وقت علاج کے لیے کارآمد ہوگا جب ڈاکٹر اس سے فائدہ اٹھائے، آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ پیغمبر اور امام کے علم کے ذریعے قرآن میں سب کچھ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حدیث پر پابندی لگائی تو دین شناسی کا سب سے اہم منبع قرآن ہے، وہ آداب کے طور پر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن حقیقی گہرائی تک کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح سے حدیث پیغمبر ابھی تو نقل کرتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، دوسری حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ دونوں احادیث مسلمانوں کے درمیان معروف و مشہور ہے، عالم اسلام کے پاس معلوم مشہور ہے۔ تو اس کے باوجود ہم شیعوں کے پاس کتاب اللہ و سنتی اس لیے ہمارے پاس نہیں کہ ہم سنت کو اہل بیت سے لیتے، سنت پیغمبر کو اہل بیت سے لیتے ہیں، یعنی اہل بیت سے فرض کیجئے آپ سلمان فارسی سے سنت پیغمبر لیں گے یا علی سے لیں گے، یقیناً علی سے لیں گے، اس لیے کہ شہر علم کا دروازہ علی ہے، پیغمبر نے انہی کی نشاندہی کی ہے، قیامت تک امامت کا انتظام کیا، اسی لیے سنت نبی کو اہل بیت سے لیتے ہیں۔ ورنہ سنت نبی معرفت اسلام کا ایک اہم دروازہ سنت نبی ہے، لیکن سنت نبی اور سنت اہل بیت جدا نہیں ہے، کیونکہ سنت نبی بیان کرنے والا اہل بیت ہے۔ خود ائمہ نے فرمایا کہ ہم جو روایت بیان کرتے ہیں ہمارے نانا سے ہم نے سنا ہے بیان کرتے ہیں، جو کچھ روایات ہم بیان کرتے ہیں در حقیقت ہم نے اپنے نانا سے اخذ کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت پر پابندی لگانے سے دین شناسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ جانتے کب کتابیں لکھی گئی؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اجازت دی اور سنت لکھنے کا حکم دیا، چھوٹی سی کتابچہ لکھی گئی۔ عمر ابن عبدالعزیز 2-2.5 سال سے زیادہ زندہ نہ رہا، پھر ایک مشکوک اور مرموز طریقے سے مارے گئے در حقیقت، اور پھر بعد میں جا کر بنی عباس کے دور سے احادیث لکھی گئی، اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں چھوٹی سی کتابچہ جو لکھی گئی تھی وہ بھی گم ہو گئی، اس کے بھی آثار نشانات نہیں ہیں۔ تو 150 یا 200 سال کے بعد جب حدیث لکھی گئی تو ان احادیث پر کتنے آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک آدمی، معتبر آدمی دوسرے کو کوئی بات سناتا ہے تو سننے والا سننے میں کچھ اشتباہ کرتا ہے، بتانے والا بتانے میں کچھ اشتباہ کرتا ہے، دوسرا پھر تیسرا چوتھا 10-15 آدمی تک جائے گا تو وہ بات پوری بدل جائے گی۔ تو عین الفاظ کیا رہے گا؟ عین الفاظ پیغمبر بھی نہیں رہے گا، معنی بھی نہیں رہے گا، اس حد تک بدل سکتی ہے۔ تو اگر یہ پابندی نہ لگتی تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو سنت پر پابندی لگانے سے دین شناسی کا ایک اہم دروازہ بند ہو گیا، قرآن کے معرفت کا دروازہ بند ہوا، سنت رسول کے دروازے بند ہوا، اطرت کی جو علم کا دوسرا منبع ہے نتارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، عطرت کی بھی دروازہ بند ہو گیا۔ اس طریقے سے دین شناسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن عرض کے دوسرا کام کیا تھا؟ متبادل اسلام پیش کرنا تھا، مشابہ اسلام پیش کرنا تھا۔ مشابہ اسلام پیش کرنے کے لیے اسرائیلیات، وہ روایات، وہ مطالب جو یہود اور عیسائیوں کے درمیان رائج تھے، اور یہودی لوگوں نے، عیسائیوں نے اپنے علماء سے پوچھا ہے، اس کے مطابق انہوں نے ایک جواب پیش کی تھی،
انہی کو مسلمانوں کے درمیان رائج کیا گیا. تمیم دارمی اور اس کے شاگردان مسجد میں آ کر لوگوں کو بنی اسرائیل کے احادیث سناتے تھے. کعب احبار بنی اسرائیل کا احادیث، یعنی ان کو اجازت ملی سنانے کا. یعنی اس پیغمبر کے، بلکہ یہ روایت بھی جعل کی گئی، پیغمبر نے فرمایا میری روایات، میری احادیث ایک دوسرے کو نہ سنایا کرو، اور اسرائیلیات اور توریت و انجیل کی وہ واقعات سناؤ. یہاں تک کہنے لگے کہ کعب ابن احبار کے پاس اصلی انجیل تھا، اصلی توریت تھی، اصلی انجیل ابھی وہ گم ہو گئی. جبکہ کعب ابن احبار نے جتنی روایت نقل کی ہے محققین کے مطابق، وہ سب کے پاس سب موجودہ توریت و انجیل کے اندر ہے، کوئی اصلی کی بات نہیں ہے. خلاصہ اسلام میں یہودی اور عیسائی خرافات آنے کے لیے دروازہ کھولے، کیونکہ لوگوں کے پاس سوالات ہیں، ان سوالات کے لیے جوابات کی ضرورت ہے. جواب عیسائی علماء نے جو جواب دیا تھا، اسی جواب کو مسلمانوں کو بھی دینے کے لیے اسلام میں آنے کی اجازت دی. یعنی متبادل اسلام، نقلی اسلام پیش کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں ہمیشہ اصلی مال کے مقابل میں نقلی مال پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اصلی مال سے غافل ہو جائے. ورنہ کیا ہے، اگر نقلی مال پیش نہ کرے لوگ اصلی مال کی تلاش میں نکلیں گے، اصلی مال کو اپنائیں گے. اسی لیے یہودی اور عیسائی روایات اسلام میں داخل ہو گئی اور کتنی خرافات اسلام میں آ گئے اس راستے سے، اور مسلمانوں کے اسلام کے علم سے، پیغمبر کے علم سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کے نتیجے میں لوگ اسلام سے بے خبر ہو گئے. لوگ جب اسلام سے بے خبر ہو گئے تو اسلام کے نام پر کوئی چیز بھی مسلمانوں کو بتا سکتے ہیں. علی علیہ السلام ملک اشتر کو خط لکھتے ہیں، ان ھذا الدین کان اسیرا بید الاشرار، یہ دین اسیر تھا اشرار کے ہاتھوں میں، شر لوگوں کے ہاتھوں میں، برے لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو گیا تھا. اب تو اس حوالے سے اب دین میں جتنی تبدیلی کرے، جتنی بدعتیں لائے، جتنی مثلا خرابیاں پیدا کرے، کسی کو پتہ نہیں چلے. لوگوں کے پاس دین کی معرفت نہیں ہے، دین کے معرفت کے دروازے بند ہو گئے. اسی لیے بنو امیہ کے لیے دین کو تبدیل کرنا، کفر کی باتوں کو دین میں لانا آسان. اب ایک روایت میں امام پنجو فرماتے ہیں بنو امیہ نے توحید شناسی کے دروازے بند نہیں کیا، لیکن شرک شناسی کے دروازے بند کیے. آپ جانتے ہیں مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی ساتھ مانتے تھے، مشرک تھے. کننا نسویکم برب العالمین، مشرکین کہتے ہیں ہم بتوں کو خدا کے برابر قرار دیتے تھے. تو شرک شناسی کے دروازے بند کرے تو پھر ظاہر اہل باطل کے تمام مقاصد حاصل ہوتا ہے. اہل باطل کیا کریں گے؟ خدا کو بھی قبول کریں گے، بتوں کو بھی قبول کریں گے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، تمام بتوں کے ذریعے یعنی اہل باطل کے ذریعے تمام باتیں دین میں لا سکتے ہیں اور دین کی شکل کو، حقیقت کو تبدیل کر سکتے ہیں. دین اس وقت باقی رہ سکتا ہے جب صرف خدا کے تعلیمات دین میں رہے، غیر خدا کے تعلیمات دین میں نہ رہے. تو انہوں نے جب دروازہ کھولا یہودی اور عیسائی افکار کے لیے، تو دین وہ دین نہیں تھا جو خدا نے، جس کو خدا نے پیغمبر پر نازل کیا تھا. اور یہ مشکلہ ابھی تک ہمارے درمیان ہے. ہم خود اہل ایمان کے درمیان ایک آدمی ممبر پر جا کر شرک کی باتیں کرتا ہے، وہ باتیں جن کو ائمہ نے شدت کے ساتھ ٹھکرایا ہے، باتیں کرتا ہے، غالیوں کے مشرکانہ افکار کو پیش کرتا ہے. لوگ داد دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں، دین کی معرفت نہیں، دین کی شناخت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو خود بخود دین کی شکل بگاڑنا، دین کے نام لے کر کفر کی تبلیغ کرنا، شرک کی تبلیغ کرنا آسان ہو جاتا ہے. محتاط رہنے. بنو امیہ نے یہی کام کیا، منافقین نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو دین سے بے خبر کیا. دین سے بے خبر کرنے کے نتیجے میں دین کے اندر تمام مشرکانہ باتیں لا سکتے ہیں. اسی لیے ابھی اسلام امریکائی وہ اسلام جو محمد و آل محمد کے مقابل میں ہے، یعنی جتنے انگلینڈ کے شیعہ، امریکہ کے اسلام، یعنی وہ ان کے خواہش کے مطابق اسلام میں داخل کریں گے اور لوگ داد بھی دیں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے دین کے صحیح. اسی لیے کربلا کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ حسین کیوں تنہا ہو گئے؟ کیونکہ دین کی شناخت ختم ہو گئی تھی، دین کی معرفت ختم ہو گئی تھی. لوگ نہیں سمجھتے تھے حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سازشیں تھی جو منافقین نے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں
لوگ اسلام سے بیگانہ ہو گئے، اسلام شناسی کا دروازہ بند ہو گیا، اور یزید خلیفہ پیغمبر اور حسین نعوذ باللہ باقی ہو گئے، اور حسین واجب القتل ہو گئے۔ اگر صحیح اسلام لوگوں کے درمیان باقی تھا تو یقیناً یزید بیگانہ تھا، مسلمان یزید کو بگا دیتے۔ جناب شہزادی، جناب سیدہ، وہ جو خطبہ ہے اس خطبہ کو آپ دیکھیے، خطبہ فدکیہ میں فرماتے ہیں منافقین کیوں لوگ منحرف ہو گئے، کیوں علی محروم ہو گئے، اس کی وجہ بتا رہی ہے۔ ایک منافقین ہے، دوسرا شیطان نے اپنے سر نکالا، تیسرا امت نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا۔ ابھی بھی ہماری یہ داستان، جس وقت کربلا میں حسین تنہا ہو گئے، لوگوں نے یزید کے ساتھ دی، اس کا ایک اہم وجہ دین سے بے خبری تھی۔ ایک سازش کے تحت ابھی بھی یہی سازش ہے، لوگوں کو دین سے بے خبر رکھنے کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہے سراسر اسلام اور تشیع کے حقیقی تعلیمات کے خلاف۔ مقررین تقریریں کرتے ہیں اسلام کے صحیح پیغام کے خلاف، اور بدقسمتی سے یہ معلوم بھی ہے، یعنی کہ یہ کتابیں کہاں سے لکھی جا رہی ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مفت کتابیں کیوں بانٹی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ عام لوگ دین کے معرفت کے حامل نہیں ہیں، اسی لیے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے حرف حق کون سا، حرف باطل کون سی ہے۔ تو کربلا کے نسبت میں ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آپ امام زمانے کے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر امام کو چاہتے ہیں، صحیح دین کو پہچان لے، امامت کو پہچان لے، مقصد امامت کو پہچان لے، پھر آپ امامت کی خدمت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں۔ ورنہ اگر دین کے غلط معلومات آپ کے پاس ہو تو ممکن آپ امام کے دشمن کے ساتھ دیں گے۔ ابھی تکفیری جوان کیوں جان دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کہ مفاد کس کے؟ امریکہ کے مفاد میں، امریکہ نوازوں کے مفاد میں۔ یہ جوان ہے، دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، لیکن دین کے معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کو استعمال کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے مفاد کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ روس کو شکست دی انہی جوانوں کے ذریعے، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کے فتوے، مسلمانوں کے مدارس، مسلمانوں کی کتابیں استعمال کی تاکہ امریکہ کے دشمن کو شکست دے۔ پھر مقاومت کو شکست دینے کے لیے، ایران کو شکست دینے کے لیے، حزب اللہ کو شکست دینے کے لیے، فلسطین کے حماس کو شکست دینے کے لیے، عراق کے مؤمنین کو شکست دینے کے لیے مجاہدین کو تیار کرتے ہیں۔ اور مجاہدین تیار بھی ہوتے کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو نہیں جانتے ہیں۔ اسلام حقیقی اور اسلام بدلی نقلی اسلام امریکائی کے درمیان اس دن اسلام محمدی اور اسلام اموی کے فرق کو نہ سمجھ سکے، اس لیے لوگوں نے یزید کے ساتھ دیا۔ آج اسلام امریکی، اسلام برطانوی کو ہم نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ ہمیں استعمال کرتے اپنے مقاصد کے لیے۔ خدایا ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ Hussein, Hussein, Hussein.